مشاہدات و مسموعات، عالم بیداری۔ افتمارونہ علی ما یرا، سورہ نجم۔ پیغمبر جو کچھ دیکھتا ہے کیا اس پر تم اس سے جھگڑتے ہو؟ انبیاء علیہم السلام کے حواس عام اصناف انسانی کے حواس سے زیادہ لطیف ہوتے ہیں، یا ہمارے حواس کے ما سوا ان کے کچھ اور بھی حواس ہوتے ہیں جن سے عام انسان اسی طرح بیگانہ ہیں جس طرح مادرزاد نابینا ایک تیز نگاہ نوجوان کی قوت بینائی اور لطف نظر سے ناآشنا ہو۔ مشاہدات نبوی عام مادی واقعات نہیں جن کی روایت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود اپنے علم یا رویت یا سماعت سے کر سکتے، بلکہ وہ ان واقعات سے اسی قدر جان سکتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کبھی کبھی ظاہر فرمایا۔ اس لیے روایت حدیث میں مشاہدات نبوی کا احاطہ نہیں ہو سکا ہے، اور نہ عام امت کے عمل دین کے لیے ان کیفیات مافوق کا علم ضروری ہے۔ بہرحال لفظ اور عبارت کے حدود میں جہاں تک ممکن ہے ہم ان کے احاطے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشاہدات نبوی کی فہرست میں سب سے پہلی چیز روح القدس یا روح الامین یا جبرائیل نامی فرشتے کی رؤیت ہے، جو سب سے پہلے غار حرا میں نظر آیا، اور اس کے بعد کچھ زمانے تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے اوجھل رہا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وجہ سے تکلیف رہی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مکہ میں آپ کے چند سال ایسے گزرے کہ آپ کو صرف غیب کی آوازیں سنائی اور روشنی دکھائی دیتی تھیں، اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی۔ غالباً یہی فترۃ الوحی کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ ختم ہو گیا تو آپ نے ایک دن آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان و زمین کے بیچ ایک کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا نظر آیا، مگر عموماً وہ کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا۔ صحیح روایتوں میں ہے کہ جبرائیل صرف 2 دفعہ اپنی اصلی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت دیکھا کہ ان کے جسم پر 600 پر ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں نے افق کو گھیر لیا ہے۔ جبرائیل کے علاوہ دوسرے فرشتگان الہی بھی بارگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے، جس کی تفصیل نزول ملائکہ کے عنوان میں گزر چکی ہے۔ فرشتوں کے مقابل دوسری ہستی شیطان کی ہے۔ وہ قوت شر ہے جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی اور خدا نے یہ نتیجہ ظاہر کیا۔ لم نجد لہ عزما، سورہ طٰہٰ۔ ہم نے آدم میں استقلال نہیں پایا۔ سفر یوسف علیہ السلام، اور قرآن میں ہے کہ اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی آزمائش ہوئی اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی شیطان سے آزمائے گئے اور انہوں نے کامیابی سے اس میدان کو سر کیا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا، ہاں، لیکنہ اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے یا مطیع ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ شیطان مجھے چھیڑنے لگا اور میری نماز توڑنے لگا، تو خدا نے مجھے اس پر غلبہ عطا کیا۔ جنت و دوزخ وہ اور عالم کی چیزیں ہیں، لیکن نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے تو سامنے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز کو کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قرأت، رکوع اور سجدے میں مصروف رہے۔ اسی اثناء میں صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ہاتھ آگے کو بڑھایا، پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قدر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کی گئیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ کی تمثیل اسی دیوار کے پاس دکھائی گئی۔ میں نے بہشت کو دیکھا کہ انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں، چاہا کہ توڑ لوں، اگر میں توڑ سکتا تو تم تا قیامت اس کو کھا سکتے تھے۔ پھر میں نے دوزخ کو دیکھا جس سے زیادہ بھیانک چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو پایا۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ کیوں؟ فرمایا کہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کے سبب۔ اگر ایک عورت پر تم عمر بھر احسان کرو اور صرف ایک دفعہ وہ تمہارے کسی فعل سے آزردہ ہو جائے
تو کہے گی کہ میں نے کبھی تمہارا اچھا برتاؤ نہیں دیکھا۔ میں نے اس دوزخ میں اس چور کو دیکھا جو حاجیوں کا اسباب چرایا کرتا تھا۔ میں نے اس میں ایک یہودی عورت کو دیکھا جس پر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا۔ اس کو نہ کچھ کھانے کو دیتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ وہ زمین پر گری پڑی چیزیں کھائے، اور آخر اسی بھوک سے اس نے جان دے دی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں جا نکلا تو دیکھا یہاں کے باشندوں میں بڑی تعداد ان کی ہے جو دنیا میں غریب تھے، اور دوزخ میں جا کر دیکھا تو ان میں بڑی تعداد عورتوں کی پائی۔ عمر کے اخیر سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مقبرے میں تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ اسی درمیان میں آپ نے فرمایا، میں اپنے حوض یعنی حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو زمین کی خزانے کی کنجیاں حوالے کی گئیں۔ اے لوگو، مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، لیکن ڈرتا اس سے ہوں کہ اس دنیا کی دولت میں پڑ کر آپس میں رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ ممبر مبارک مسجد نبوی میں تھا، اور اسی سے متصل ازواج مطہرات کے حجرے بھی تھے، جن میں سے ایک میں جسد اقدس سپرد خاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر رکھا ہے۔ محدثین نے اس حقیقت کو مختلف تعویلوں سے ظاہر کرنا چاہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس کی صحیح تشریح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مشاہدہ کرایا گیا۔ معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو امہات المومنین کو بھی جگا دیتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ ایک شب خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج شب کو کیا کیا دولت کے خزانے اور کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجروں میں رہنے والیوں یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو کون جگائے؟ اے افسوس، دنیا میں کتنی عورتیں سامان آرائش سے آراستہ ہیں، مگر آخرت میں وہ ننگی ہوں گی کہ دنیا میں وہ جامہ عملی سے برہنہ تھیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک ٹیلے پر چڑھے، پھر فرمایا، اے لوگو، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو بارش کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں۔ یہ غالباً حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد کے واقعات کا مشاہدہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حال میں اپنی امت کی فکر دامن گیر رہتی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام کناروں کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں نے ان کے مشرق و مغرب کو دیکھا، میری امت کی سلطنت ان تمام کناروں تک پہنچ جائے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ مجھے سرخ و سفید یعنی سونا و چاندی ان کے دونوں خزانے دیے گئے ہیں۔ میں نے خدا کے حضور دعا کی ہے کہ بار الہی میری امت کو کسی عالمگیر قحط سے برباد نہ کرنا، اور نہ ان پر ان کے سوا کسی غیر دشمن کو مسلط کرنا۔ حکم ہوا کہ میرے دربار میں فیصلے کی تبدیلی نہیں ہوتی، میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی۔ تو اب میری امت کو کوئی دوسرا تباہ نہ کرے گا، بلکہ وہ خود ایک دوسرے کو تباہ کریں گے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس مشاہدہ اقدس کی تفسیر ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام کی تمثیلیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں، اور معراج اور عالم رؤیا کے علاوہ بیداری کے عالم میں بھی یہ مشاہدے ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں غالباً سفر حج میں جاتے ہوئے وادی ارزق سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ وادی ارزق ہے۔ فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ گھاٹی سے اتر رہے ہیں اور ان کی زبان پر تلبیح یعنی صدائے حج جاری ہے۔ اس کے بعد ہرشا کی گھاٹی آئی۔ فرمایا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہرشا کی گھاٹی ہے۔ فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ متا کے بیٹے یونس علیہ السلام سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، کمبل کا جبہ پہنے ہیں، اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی ہے، اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتے جا رہے ہیں۔
معراج کا واقعہ میں یاد ہوگا کہ جب کفار نے بیت المقدس کا نقشہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے اچھی طرح یاد نہ تھا کہ دفعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ وہ ایک ایک چیز کو پوچھتے جاتے تھے اور میں جواب دیتا جاتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب کسی گناہ کبیرہ کی پاداش میں نہیں ہے۔ ایک کو اس بات پر سزا دی جا رہی ہے کہ وہ طہارت کے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرے کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی چغلی کھایا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی سبز ٹہنی کو دو ٹکڑے کر کر دونوں کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ شاید ان کی تسبیح و تحلیل سے ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو گھر سے نکلے تو آپ کے کانوں میں ایک آواز آئی، فرمایا کہ یہ یہود پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ طبرانی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہود کو ان کی قبروں میں جو عذاب دیے جا رہے ہیں ان کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ ایک جہاد میں مسلمانوں کی طرف ایک آدمی مارا گیا تھا، لوگوں نے کہا وہ شہید ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک ابا چرائی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف اہل ایمان جائیں گے۔ عمرو بن عامر خزاعی عرب میں پہلا شخص ہے جس نے جانوروں کو دیوتاؤں کے نام نظر کرنے کی بدعت پیدا کی۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے شعلے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے، اور ان میں عمرو بن عامر کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بنی نجار کے نخلستان میں جا نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے اور جانثار ساتھ ساتھ تھے کہ دفعتاً خچر اس زور سے بھڑکا کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑیں۔ 6 قبریں تھیں۔ دریافت فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں؟ عرض کیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ تم مردوں سے ڈر کر ایک دوسرے کو دفن کرنے سے ڈرنے لگو تو میں خدا سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ آوازیں سنائی دیں جو میں سن رہا ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کسی طرف کو تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں ایک سخت بدبو پھیلی۔ فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ حاکم میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بلال جو میں سن رہا ہوں تم سن رہے ہو؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ کیا تم نہیں سنتے کہ مردوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ مستدرک حاکم کتاب الزہد۔ امام احمد بزاز بہقی کی شعب الایمان میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر نے پینے کی کوئی چیز مانگی تو لوگ شہد اور پانی لے آئے۔ حضرت ابوبکر یہ دیکھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے گریے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک دن میں خدمت نبوی میں حاضر تھا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں اور مجھے کوئی چیز ہٹانے کی نظر نہیں آتی تھی، تو میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کس چیز کو ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا یہ دنیا ہے جو میرے سامنے ممثل ہو کر آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس سے چلی جا، تو اس نے کہا اگر آپ مجھ سے بچ گئے تو آپ کے بعد کے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے۔